حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب شادی حضرت بی بی سہرا علیہ السلام سے ہوئی تھی تو اس وقت آپ کی اولاد نہیں تھی۔ پھر ایک بادشاہ نے حضرت بی بی سہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک لونڈی دی جس کا نام حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت بی بی سارا نے ان کے ساتھ ان کی شادی کر دی، اور آپ کی عمر بھی بہت زیادہ تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 60 سے 70 سال کی عمر تھی آپ کی، مختلف روایات میں موجود ہے۔ تو پھر ایک مرتبہ بیٹھے تھے، ہر انسان کو اولاد کی جب شادی ہو جائے تو تمنا ضرور انگڑائی لیا کرتی ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما دے۔ تو اس انداز کو اگر دیکھنا ہے تو پھر سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی کہہ گئے لوگ سیانے، سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی کہہ گئے لوگ سیانے، ایو میوا نبیاں نے بھی منگیا عذر بہانے۔ تو یہ انداز جو شادی ہو جائے تو صاحب اولاد بننے کی ہم دعائیں کرتے ہیں، تو یہ انداز صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ کے پیغمبروں کا بھی یہ انداز تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے لگے اور عرض کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالحین اولاد عطا فرما دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم، اے ابراہیم ہم نے تمہیں ایک حلیم بیٹے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ ایک حلیم کا معنی ہوتا ہے حوصلے والا، بردبار، اور مصیبتیں آنے پر صبر کرنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لڑکا عطا فرمایا حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے، جن کا نام رکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اس کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ بچہ پیدا ہوا تھا، ابھی چند سال یا چند مہینے گزرے تھے، میرے رب نے امتحان میں لگا دیا اور حکم فرمایا، اے ابراہیم تیرے دل کے اندر تیرے بیٹے کی محبت آ رہی ہے، تو میری محبت ہٹ رہی ہے، تو لازم ہے کہ یا تو میری محبت کا چناؤ کرو یا تو پھر اپنے بیٹے کی محبت کا چناؤ کرو۔ ایک کام رہے گا، یا تو میری محبت رہے گی یا تو تیرے بیٹے کی محبت رہے گی۔ باپ ہوتا ہے تو بیٹے کی محبت سینے میں انگڑائی لے ہی لیتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو اور اپنی اس بیوی کو ایک بیاباں پہاڑوں کے درمیان جنگلات میں چھوڑ کر آؤ، جو اس وقت ابھی مکہ شریف کے نام سے ابھی متعارف نہیں ہوا تھا۔ وہاں جا کر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو چھوڑا، جب واپس جانے لگے تو حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام پوچھنے لگی کہ ہمیں اس بیاباں میں ان پہاڑوں کے درمیان کس کے سہارے پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ہم اکیلے ہیں یہاں پہ، کوئی اور نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش تھے، واپسی کا سفر کر رہے تھے۔ پھر سوال ہوا، پھر پوچھا کہیں آپ کے رب نے حکم تو نہیں دیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمایا جب رب کا حکم ہے تو وہ ہماری حفاظتیں کرے گا۔ اب ہر چیز میرا رب عطا فرماتا ہے، ہم دوائی کھاتے ہیں، ہمارا کام صرف دنیاوی سبب کو استعمال کرنا ہے، لیکن اس دوائی کے اندر شفا رکھنے والی ذات میرے رب کی ہے۔
ہم پانی پیتے ہیں، ہم نے زہری سبب اپنانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، پیاس بجھانا میرے رب کی ذات کے بارے میں ہے۔ میرا رب چاہے تو پیاس بجھ سکتی ہے، ورنہ پیاس بھی نہیں بجھ سکتی۔ تو حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام نے جب سنا کہ میرے رب کا حکم ہے تو میرے رب کی رضا پر وہ راضی ہوئی اور فرمایا جس رب کے حکم پر ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو تو وہی رب ہی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ اولاد کے لحاظ سے ایک امتحان تھا۔ کچھ سال گزرے، بعض روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 9 سال ہوئی، بعض میں 11 سال، بعد میں 13 سال کا ذکر موجود ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ شریف سے کوسوں دور ایک اپنے مقام پر دمشق کے اندر سو رہے تھے۔ خواب میں میرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کے نام پر قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح اٹھ کر تقریباً 1000 بکریوں کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ دوسری رات سوئے تو پھر خواب میں کسی کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی دو۔ جب صبح ہوئی اٹھے تو 1000 گائے کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی۔ تیسری رات ہوئی پھر سوئے، خواب میں پھر حکم ہوا قربانی دو، تو صبح اٹھے 1000 اونٹ کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب چوتھی رات پھر خواب ہوا، خواب میں پھر کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نام پر قربانی دو، تو سوال ہوا کہ قربانی کون سے پیش کروں؟ فرمایا ان کی پیش کرو جن سے آپ کی محبت اور آپ کی چاہت وابستہ ہے۔ چاہت اور وابستہ محبت، اب اولاد سے بڑھ کر تو کسی سے چاہت اور محبت نہیں ہوتی، بندہ چاہے جتنا بھی ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے سفر کیا، سفر کرنے کے بعد مکہ شریف کی طرف آئے، تشریف لائے، تو حضرت بی بی حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے کو دیکھا جو اس وقت اکیلے چھوڑ کر آئے تھے، تو اللہ نے اس شہر میں برکتیں عطا فرمائی۔ ایک قبیلہ تھا جن کا انداز یہ تھا کہ جہاں پر پانی دیکھتے وہیں پر جا کر اپنا خیمہ لگا دیتے۔ تو حضرت اما ہاجرہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائی تھی پانی تلاش کرنے کے لیے، جب ان کے بیٹے کو پیاس کی شدت نے تڑپایا تھا، 7 چکر لگائے تھے تو پانی نہیں ملا، جب مایوس ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی، اپنے بیٹے کے پاس آئی، تو جہاں پر وہ بیٹا سویا ہوا تھا، جو پاؤں کی ایڑیاں جہاں پر رگڑ رہا تھا، اللہ نے وہیں سے چشمہ نکال دیا جسے آج بھی ہم آب زمزم کا نام دیتے ہیں۔ اب آب زمزم اللہ کے ایک نبی کے قدموں کے توسل سے ہمیں نصیب ہوا ہے، اللہ کے نبی کے توسل سے۔ اگر وسیلہ ناجائز ہوتا، وسیلہ ماننا غلط ہوتا، تو پھر اللہ بغیر پاؤں رگڑے بھی تو چشمہ جاری فرما سکتا تھا۔ اللہ کے ہاں کون سی چیز مشکل ہے؟ جب زمین و آسمان بنا سکتا ہے، بارش برسا سکتا ہے، ہر کام میرا رب کر سکتا ہے، تو پھر میرے رب نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے رگڑنے سے کیوں آب زمزم جاری فرمایا تھا؟ کہ یوں ہے کہ یوں سمجھے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کے توسل سے، وسیلے سے اللہ نے ہمیں یہ آب زمزم شریف بھی عطا فرمایا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں وہاں پہ تیل کے کنویں نکل رہے ہیں، تیل برآمد ہو رہا ہے، لیکن کبھی آب زم سے تیل کی بدبو نہیں آتی۔ ایسا نہیں کہ آب زمزم شریف سے سعودی عرب میں کتنے کنویں عرب میں کھودے جا رہے ہیں جہاں سے تیل نکالا جا رہا ہے، لیکن کبھی وہ تیل آب زمزم میں کبھی شامل نہیں ہوتا، کبھی تیل کی بدبو نہیں آتی، کیونکہ یہ اللہ کے ایک نبی کے قدموں کے توسل سے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ تو وہ ایک قبیلہ تھا جس کو جرہم کہا جاتا تھا، وہ آئے اور پانی دیکھا، پھر اجازت طلب کی، اجازت ملی، پھر وہیں پہ خیمے بنائے، مکانات بنائے۔ ایک مکان حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بنا کر دیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ شریف میں آئے تو دیکھا یہاں پر
رونقیں لگی ہوئی ہیں، اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑ کر آئے تھے، تو پوچھا تھا کس کے سہارے، فرمایا اللہ کے سہارے۔ تو پھر اللہ نے اس جگہ پر کتنی رونقیں لگا دی تھی۔ آئے گھر میں بیٹھے، کبھی اپنے بیٹے کو دیکھتے، کبھی اپنی بیوی کو دیکھتے، پھر دل کے اندر یہ بھی تصور پیدا ہوتا کہ اتنے سال بعد اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، لیکن رب کی طرف سے مجھے حکم کچھ اور ملا ہے۔ اپنی بیوی کو کہا کہ حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کو فرمایا کہ بیٹے کو تیار کر دو، کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست، یعنی میں اسے کہ دنیاوی دوست کے پاس نہیں لے جا رہا، بلکہ اللہ کے پاس اسے لے کر جا رہا ہوں۔ تو یہاں پر دوست سے مراد میرے رب کی ذات مبارکہ ہے۔ تو وہاں پر جب تیار ہو کر چلتے ہوئے حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ باپ ہے تمہارا، جو تمہیں حکم دے وہ کر گزرنا ہے۔ تو پھر شیطان حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، شیطانی صورت ہٹا کر انسانی شکل میں آیا اور وسوسے ڈالے کہ پتہ ہے تمہیں تمہارا شوہر تمہارے بیٹے کو کہاں لے کر جا رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اپنے دوست کی دعوت پر لے کر جا رہا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ نہیں، دعوت پر نہیں لے کر جا رہا، بلکہ اسے اللہ کے نام پر قربان کرنے جا رہا ہے۔ تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا اگر رب کے نام پر قربان کرنے جا رہا ہے تو یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر ہزاروں بیٹے ہوتے تو بھی اللہ کے نام پر انہیں قربان کر دیا جاتا، اللہ کے نام پر قربان کر دیا جاتا۔ اور وہ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کی بیوی ہیں، اپنے بیٹوں کو قربان کرنے تک اللہ کے حکم سے تیار ہوتے ہیں۔ اور ایک اہم ہے، جو اللہ ہمیں مال اور دولت دیتا ہے تو اس کے نام پر سال میں ایک مرتبہ قربانی کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہوتے، ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ میرے رب نے تو کبھی یوں نہیں کہا کہ آج تمہیں دولت نہیں دیتا، یہ بہانہ ہے۔ میرا رب تو ہمیں بے بہا عطا فرماتا ہے اور بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ جب عطا فرماتا ہے تو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے، اور ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں تو گن گن کر اللہ کی بارگاہ سے ثواب وصول کرتے ہیں۔ ہم کبھی بغیر حساب کے اپنے رب کی تعریف بھی نہیں کرتے۔ اگر اپنے رب کی تھوڑی کہیں پہ تعریف کرنی ہو تو پھر ہمیں اس سے زیادہ طمع ہوتا ہے کہ فلاں چیز پھر ہم نے اپنے رب سے بھی مانگنی ہے۔ تو کبھی مخلصتاً خالصتاً کبھی ہم نے اپنے رب کو نہ پہچانا ہے اور نہ ہی کبھی ہم نے اس کی عبادت کی ہے۔ اور اللہ ہمیں تندرستی عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے، لیکن ہم اپنے رب کے لیے گن گن کر اس کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو حضرت اماں ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب شیطان مایوس ہوا تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا تو خواب کو ایک ایسی تعبیر بتائی کہ خواب ایک شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح ہم نماز نہیں پڑھتے تو کتنے بہانے بناتے ہیں، وہ بہانے ہمارے ذہنوں کے اندر کون ڈالتا ہے، یا وہ بہانے کس طرح آتے ہیں؟ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمیں نماز سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے رب کی عبادت سے جان چھڑاتے ہیں، ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ وہ بہانے کیسے ہوتے ہیں؟ وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ ورنہ بندہ اپنے رب کا ہو اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے بہانے بنائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یا تو ہمارا ایمان نہیں ہے، اگر ایمان ہوتا تو ہم کبھی رب کے سامنے کھڑے ہونے سے بہانے نہ بناتے۔ تو اس وقت پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور حکم دیا کہ اس شیطان کو 7 کنکریاں مارو، جو جمرہ، عقبہ، وسطیٰ، کبریٰ کے نام سے 3 شیطان کے وہاں پر ایک نشانات بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پر جو ہم آج بھی کنکریاں مارتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی وجہ سے ہم عمل کیا کرتے ہیں۔ جب اس پہاڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے گئے تو وہاں پر اللہ رب العزت نے اور کتاب میں اس واقعے کو اس انداز میں نقل فرمایا۔ اور اللہ رب العزت نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے
اور فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب اس بارے میں تم بھی سوچ و فکر کر لے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا، میں نے دیکھا ہے خواب کو، فی المنام، فنا نام کہتے ہیں نوم سے بنا ہے، یعنی سوتے ہوئے میں نے خواب کو دیکھا ہے۔ اب ہمارے خواب میں اور اللہ کے پیغمبروں کے خواب میں فرق ہوتا ہے۔ یہاں پر یوں بھی ہو سکتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور عرض کرتے اے ابا حضور وہ تو خواب تھا، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کا پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام ہوا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو فرمایا کہ فانظر ماذا تری، اس کے بارے میں تو کیا غور و فکر کرتا ہے، کیا جواب دیتا ہے۔ یہاں پر مقصود مشورہ نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے مشورہ کر رہے ہوں کہ میں تمہیں ذبح کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ تم اس بارے میں کیا مشورہ دینا چاہتے ہو، بلکہ یہاں پر اللہ کے فی المنام اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا تھا۔ اے بیٹے میں خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میرے رب نے تمہیں قربان ہونے کا حکم دیا ہے۔ اب والد ہو اپنی اولاد کو سوائے کفر کے، شرک کے، گناہوں کے جو حکم دے اولاد کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ یہاں پر جان قربان کرنے سے بڑھ کر اور کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی عام پیغمبر نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ کا ولی جب دعائیں مانگتا تھا تو اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا تھا، مالک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی خدا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی خدا ہے، اے اللہ میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میں بھی تیرا پیغمبر ہوں، میں بھی تیرا نبی ہوں، لیکن یہ بندہ میرا نام نہیں لیتا، ابراہیم کا نام لیتا ہے، اسماعیل کا نام لیتا ہے، اسحاق کا نام لیتا ہے علیہ السلام علیہم، لیکن میرا نام نہیں لیتا، پھر بھی تو اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے، لیکن میں نے جو شان ان پیغمبروں کو عطا فرمائی ہے وہ اس وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ انہوں نے سب کچھ میرے اوپر قربان کر دیا تھا۔ جب انہوں نے قربان کر دیا تھا، جو ان کا نام لے کر مجھ سے دعائیں مانگتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہوں، میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہوں۔ تو صرف نام لینے سے بنی اسرائیل کے ایک ولی کی دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا تھا، اللہ نے اتنی شان عطا فرمائی تھی۔ تو یہاں پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ باتیں چلی تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جو والد محترم ہو اپنے بچوں کو جو حکم دے تو بچوں پر لازم ہوتا ہے اس پر عمل کرنا، اب چاہے وہ جان کا نذرانہ ہی کیوں نہ پیش کرنا پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنایا تھا۔ اگر چاہتے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام انکار کر سکتے تھے، لیکن انکار کرتے نہیں، کیا نہیں، کیونکہ اپنے والد کا حکم ماننا بھی شریعت میں یہ اعلیٰ اور عرفہ درجہ رکھتا ہے۔ ہم ہوتے ہیں اپنے والد ہم سے ڈرتے ہیں، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ چاہے وہ جتنا برے ہو جائیں ان کا گھر میں رہنا بھی رحمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر برے بھی ہو جائیں تو ان کی خدمت کرتے رہنا چاہیے، ان کا کہنا مانتے رہنا چاہیے، کیونکہ خالی ان کا گھر میں رہنا بھی ہمارے لیے سکون اور اطمینان کا باعث ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کی جب یہ بات سنی تو فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر،
सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ए वालिद मोहतरम, जो अल्लाह की तरफ से तुम्हें हुक्म मिला है, सताजिदुनी अंतरिक मुझे पाओगे, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो, मिनस साबिरीन सब्र करने वालों में मेरा भी शुमार हो जाएगा। अब यहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम का कहना माना और फरमाया सताजिदुनी अन करीब मुझे पाओगे। ठीक हो गया। और आगे फरमाया इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो। अब यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यूं तकब्बुर नहीं किया कि मैं जो है तैयार हूँ, नहीं, मैं सब्र करने वाला हूँ, नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ इशारा कर दिया कि मेरे रब ने मुझे तौफीक दी तो इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में शुमार करूँगी। अब यहाँ पर इंशाअल्लाह कोई अच्छा काम करना हो तो अल्लाह का नाम जरूर लेना चाहिए, यानी अल्लाह ने चाहा तो मैं ये काम कर गुजरूंगा। जब अल्लाह का पैगंबर इंशाअल्लाह कह रहा है तो हम तो आम आदमी है, तो हमें तो बदर्जे औला अल्लाह का नाम लेना चाहिए। फिर रिवायतों में ये मौजूद है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि कोई ऐसी मंशा तमन्ना हो तो बताओ। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने 3 तमन्नाएं सामने रखी। फरमाया कि मुझे बांधना है, ज़रा कस के बांधना है, कहीं मेरे हाथ छूट न जाएं, बेसब्री का आलम बर्पा न हो जाए। और दूसरा कि जानवर को रखा जाता है रुखसार के साथ, लेकिन मुझे आपने उल्टा लिटाना है, मेरा चेहरा ज़मीन की तरफ होना चाहिए। तीसरी इल्तिजा की, फरमाया कि मेरी ये कमीज़ है, इस कमीज़ को मुझे दफनाने के बाद मेरी वालिदा मोहतरमा को दे देना, वो मेरी इस कमीज़ को देकर वो भी इंशाअल्लाह सब्र करेगी। अब यहाँ पर तीनों चीज़ें हो रही थी। आखिर में छुरी चली तो मेरा रब है, पानी को हुक्म दे तो वो दरिया बन जाए, तो मेरा रब है, हुक्म दे तो वो सहरा भी बन जाए। दवाई है हम खाते हैं, मेरा रब है, हुक्म दे तो वो शिफा भी बन जाए, हुक्म ना दे तो वो दवाई बाअमले जहर भी बन जाती है। और छुरी को मेरा रब हुक्म दे तो वो काटने वाली बन जाएगी, अगर मेरा रब उसे रोक दे तो वो किसी भी सूरत पर काटने वाली नहीं बनेगी। यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब छुरी चलाई तो ख्वाब में था कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। यूं ख्वाब नहीं था कि मैं तुम्हें ज़िबा कर चुका हूँ, इसमें ये फर्क है। ज़िबा कर रहा हूँ तो उस वक्त छुरी चल रही थी, और ज़िबा कर चुका वाला ख्वाब होता तो फिर ये था कि छुरी ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले को काटना था। ख्वाब में था कि ज़िबा कर रहा, करना और कर चुका होना इसमें फर्क होता है। तो यहाँ पर हुक्म जो था हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहीं तक पहुंचना था, और ज़िबा कर चुके होने का हुक्म होता तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का गला कट जाता। तो जिस तरह अरबी ग्रामर का अंदाज है कि अज़बहु का, कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तो ख्वाब इतना ही था। अगर होता ज़िबा कर चुका हूँ, कर चुका था, तो फिर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी हो जानी थी। तो उस वक्त फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद इरशाद फरमाया, कुरान में मौजूद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वनादैनाहु अय्या इब्राहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निदा की, आवाज दी। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए मेरे इब्राहीम, तुमने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, कि हम बेशक एहसान करने वालों को अच्छा बदला अता फरमाया करते हैं। अच्छा बदला फिर क्या मिला था? तो जन्नत में एक मेंढा था, उसको लाया गया तो उसकी कुर्बानी हुई थी। वो मेंढा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे जो आपस में लड़े थे, एक ने दूसरे को कत्ल किया था, जिसकी कुर्बानी कबूल हुई थी, उसी मेंढे को लाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बानी पेश कर दी गई।
تو کیونکہ اللہ رب العزت نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے چلتے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک دوسرا بیٹا جو اللہ رب العزت نے ان کو بھی خوشخبری دی تھی، جو آپ کی پہلی بیوی حضرت بی بی سہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، ان کے بطن سے حضرت اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری عطا فرمائی تھی۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام سے پیدا ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام سے پیغمبر پیدا ہوئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام۔ یہ بنی اسرائیل کا ایک سلسلہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبیوں کا سلسلہ پہنچتا ہے، وہ چلاتا حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب چلا تھا، جو نور چلا تھا، وہ چلا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا تھا۔ پھر حضرت عبداللہ سے نور منتقل ہوا حضرت بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پھر پیدا ہوئے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ۔ تو اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی ہو جاتی، شہید ہو جاتے، تو پھر میرے نبی کا نور ہی ختم ہو جاتا، پھر دنیا بنانے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا۔ میرے رب نے ساری زمین و آسمان بنائی ہے صرف اور صرف میرے اور آپ کے پیغمبر کے لیے۔ اگر یوں سمجھیے حضرت نوح علیہ السلام پر اگر کوئی مصیبت آئی طوفان والی، تو اس کو بچانے والی ذات میرے نبی کا نور تھا۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ پہ جا رہے تھے تو ان کو بچانے والی ذات میرے نبی کا نور تھا۔ اسی طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ذبح ہو رہے تھے، ان کو بچانے والی ذات میرے نبی کا نور تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی ذبح کیا جانا تھا، ان کو بچانے والی ذات میرے نبی کا نور تھا۔ اسی انداز میں شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں لکھا کہ ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں، بلند آواز سے کہہ دیں، ہماری اتنی خطاؤں پر بھی نبھا رہے ہیں مدینے والے، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں زمانے والے، اٹھا رہے ہیں۔ میری حقیقت میری کہانی بس اتنی سی ہے میری زندگانی، میری حقیقت میری کہانی بس اتنی ہے میری زندگانی، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو کھلا رہے ہیں، خدا نے پیدا کیا ہے مجھ کو کھلا رہے ہیں مدینے والے، جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، جو نیک ہیں ان کو اپنی جانب بلا رہی ہے خدا کی رحمت، گناہ گاروں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں مدینے والے۔
गुनाहगारों को अपनी जानिब बुला रहे हैं। हमारी इतनी खताओं पर भी निभा रहे हैं मदीने वाले, गिरा रहे हैं ज़माने वाले, उठा रहे हैं मदीने वाले। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।